اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربع افسانہ نگار فارحہ ارشد پیدائش 20 دسمبر تعلیم ایم سیاسیات پنجاب یونیورسٹی لاہور افسانہ حویلی مہرداد کی ملکہ وہ کسی یونانی دیومالائی داستان کا رنگ و آہنگ لیے کوئی جمالیاتی تجربہ تھی۔ ایفرڈ وائٹ کا پراسرار پیکر، ویسی ہی پرفریب وہی جوشیلا شباب، اس کی مدہوش کر دینے والی اٹھان دیکھ کر سہیلیوں کا حسن و جوانیاں مانند پڑ گئیں۔ بڑی بوڑھیاں تو اسے چلتی پھرتی قیامت سے تشبیہ دیتیں، کانوں کا ہاتھ لگانے لگیں۔ ایسی لڑ جوانی اور چنچل ہوشربا ادائیں کہ لڑکوں بالوں کے خیالات کی دنیا اتھل پتھل ہوئی، بوڑھوں کی بھی رال ٹپک پڑی۔ ایسے میں اگر بوڑھا زمیندار چند ٹکڑے زمین کے عوض اس کے باپ سے ہاتھ مانگ رہا تھا تو وہ گھر آئی لکشمی سے منہ کیسے موڑ لیتا؟ زمین تو ملی ہی، بیٹی کا مستقبل بھی محفوظ ہو گیا۔ انکار کی صورت میں سودا بھی ہاتھ سے جانا اور بیٹی بھی۔ بوڑھے زمیندار کے لیے کیا مشکل تھا اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نکلتا، نہیں تو جھٹ انہیں ٹیڑھی کر لیتا۔ مکھو جیسا چاند کا ٹکڑا غریب کے آنگن میں اترے تو یا تو اس کو پہلے سے زیادہ کنگال کر ڈالتا ہے یا پھر لکشمی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ چاند اپنا آئینے میں دیکھ کر مزارے کے برتن دنیا سے اٹھواتا، اس نے لکشمی کا دروازہ پورے کا پورا کھول دیا۔ نام تو اس کا ملکہ تھا، مگر بگڑتے بگڑتے مکھو ہو گیا تھا۔ حسن و شباب میں بے مثل، کافی ذہین ذہانت اگر سیدھا رستہ نہ ملے تو ٹیڑھے میڑھے رستوں سے بہنے لگتی ہے، اور ٹیڑھے میڑھے رستے بنانے والی ذہانت کی مالکہ یہ ادراک ہو جائے کہ وہ ایک بھڑکتا چنگاڑتا شباب بھی رکھتی ہے تو وہ لڑکی سے عورت بننے میں دیر نہیں لگاتی۔ عورت جسے ہر کوئی کہا جانتا ہے، حویلی مہرداد کوئی عام حویلی نہ تھی۔ سیاست کا گڑھ، پرانی روایات کا مرکز، غریبوں کے لیے ہمیشہ ایسی حویلیاں کشش رکھتی ہیں۔ مکھو جیسی دولت سے پیار کرنے والی اگر نازا تھی تو وہ اس حویلی کی مالکن بننے جا رہی تھی تو تعجب کیسا؟ بوڑھے زمیندار نے کئی شادیاں کی جو حویلی کی گسنگیریوں میں سے بے نام قبروں میں بھیج دی گئیں یا طلاق لے کے ایسی گئیں کہ دوبارہ حویلی مہرداد کے آس پاس نہ پٹکیں۔ البتہ اب تک دو بڑی زمیندارنیاں، ان کی اولادیں وہاں راج کر رہی تھیں اور کسی پر بھی نہ مارنے دیتیں۔ ایسے میں مکھو کا بوڑھے زمیندار کی زندگی میں آنا بھوچال لے آیا۔ جب وہ اس کی طرف مکمل سے مطمئن تھی، اب بھلا بوڑھے زمیندار کو گھاس کون ڈالے گا؟ مگر بوڑھا زمیندار تو ایک مرد تھا، اس پہ اپنے علاقے کا طاقتور ترین حکمران، آج تک کون اسے روک پایا تھا؟ اب روکتا کوئی؟ حویلی کی دہلیز پار کرتے ہی مکھو کا استقبال گالیوں سے ہوا، مگر اس کے کانوں میں تو سونے کی جھنکار تھی اور حویلی مہرداد کی مالکن ہونے کا احساس اس نے ارد گرد کی ساری آوازوں کو مدھم کر ڈالا تھا۔ وہ بوڑھے زمیندار کے ساتھ یوں اٹھلا کے چل رہی تھی گویا دنیا فتح کر لی۔ کیسی گالیاں، کیسی پرواہ! اپنی فتح میں مست، آنکھوں کے لال ڈوروں پر چڑھی سونے کی پٹی کے اوپر سے بوڑھے زمیندار کا کڑیل جوان لڑکا نظر آیا۔ ساری خوشی پل بھر میں خاک میں جا ملی۔ ایسا کڑیل جوان وہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کا جی چاہا بوڑھا زمیندار منظر سے غائب ہو جائے اور اس کی جگہ وہ شینا جوان آ کھڑا ہو۔ بوڑھے زمیندار کئی عورتوں کے ساتھ زندگی گزار کے یہاں تک آیا تھا، مکھو کی آنکھ کا رنگ کیسے نہ بھاپتا، ڈیرے میں بڑے بڑے فیصلے کرنے والا، اور جہاں دیدہ یوں کیسے جیتی ہوئی بازی ہار جاتا۔ سونے کا 7 لڑیوں والا لاکٹ مالا اور حسن کے قصیدے سے مالا مال کرتا اپنے طور مکھو کو بہلاتا۔ اندر ہی اندر ازدیا ہوں بیچاری عورت، مگر وہ عورت کو پرکھنے والا عورت کو جانتا ہی کتنا تھا۔ شباب ایسا جوشیلا اور بانکا کہ پہلی انگڑائی بھی نہ ٹوٹی اور وہ ہانپنے لگا۔ حکیموں کے نسخے چند راتوں کے بعد کم پڑنے لگے۔ ادھر سمندر کی چھل جیسی اٹھان والا بدن کہ اسے ثابت نگلنے کو تیار، ایسے غضب
کے روپ کی دھوپ کے چیل انڈا چھوڑ دے، وہ سرے شام ہی اس کو کمرے میں بند کر دیتی اور کسی مزدور ساڑنی کی طرح اپنے سوار کو سیرا لیے گھومتی۔ سرکش شباب کی ایسی گرمی کہ تانا بھن جائے، ٹھٹھرتا کانپتا بوڑھا زمیندار یوں جیسے جاڑے کا بخار چڑھا، اور وہاں اس کی عمر مذاق اڑاتی کھلکھلاہٹ مکھو کے ایک ایک مسام سے یوں پھوٹتی کہ بڈھا زمیندار شرمندگی کے مارے زمین میں گڑ جاتا۔ وہ گھٹتا جا رہا تھا، بلکہ اسے لگا جیسے دھیرے دھیرے خرچ ہو رہا ہے۔ ایسی مزور اڑیل گھوڑی کوئی قابو پالے تو ہوا میں لے اڑے، ذرا جو قابو سے نکل جائے تو مٹی میں رل جائے۔ بوڑھا زمیندار چند مہینوں میں ہی اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کی غیرت کوئی اور سوار بنے اسے کسی طور گوارا نہ تھا۔ اب یہ اس کی پکا مسئلہ ہی نہ تھا۔ کوئی اور ہوتی تو گولی خرچتے ہوئے دیر نہ لگاتا، مگر مکھو تھی اس کے بڑھاپے کا عشق۔ نتیجہ وہی کہ ڈیرے میں پڑے رنگین پلنگ کی پٹی سے جا لگا۔ مکھو کی آنکھ کا بدلتا رنگ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹے کو تو شہر بھیج چکا تھا، کسی سے دل کی بات نہ کہتا۔ باپ کی بیماری سن کر بیٹا واپس پہنچا تھا۔ بوڑھے زمیندار کے ضعیف بھرے جسم کو دیکھ کر بہت جھکا رہ گیا۔ نخواہت کے مارے نحیف و نزار آواز میں بس ایک ہی بات تھی، وہ اب میری پگ ہے، کسی اور کے ساتھ سوار نہ ہو جائے، ہماری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو نے جو خاک کھائی تھی اس عمر میں کھا لی، اب فکر نہ کر، ہمارے پھرکوں کی ریت ہے، ہم ایسی اڑیل گھوڑیاں سدھارتے رہتے ہیں، اپنی عزتیں ہم گھر میں ہی سنبھال لیتے ہیں، بے فکر ہو جا، میں مر نہیں گیا۔ وہ باپ کی پیٹھ ٹھوک رہا تھا۔ یہ سنتے ہی بوڑھا زمیندار اٹھ کے بیٹھ گیا، جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اونچا شملہ نکال کر ڈیرے میں آئی بہار کا فیصلہ کرنے چل پڑا۔ اس کے شملے میں مکھو کے آنے سے پہلے والی ادلی اکڑ تھی اور زمین کو یوں رونتا جا رہا تھا گویا مکھو کے مزدور شباب پر پاؤں رکھتا ہو۔ حویلی کے ایک کمرے سے کھلکھلاہٹ نکلی اور پورے ڈیرے میں پھیل گئی۔ آج تک باپ بیٹے نے عورت کو پڑھتا ضرور تھا، مگر عورت کو جانتے نہیں تھے۔